بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین مجلس، آج کا جو عنوان متعین کیا گیا ہے، امت مسلمہ پر یا امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہے، کتنے طرح کے احسانات ہیں، اور جو آج مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں، جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی کرم فرمائیوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک صحیح طریقے سے محبت نہیں کر پائیں گے. اسی لیے ہم کو سمجھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی گہری کریں گے اتنا انسانوں کے لیے بہتری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمیں سمجھنا ہے. اس امت پر سب سے بڑا احسان نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے شرک و بدعت کو مٹایا، بدعقیدگی کو مٹایا. لوگ اللہ کو چھوڑ کر طرح طرح کی چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے. یہ احسان سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا عرب کی تاریخ سمجھنا ہوگا، تب جا کر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی کا اس امت پہ کتنا بڑا احسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد باپ بیٹے ملا کر کعبۃ اللہ اور ارد گرد کے تمام چیزوں کے لیے دعا کر رہے تھے، خیر و برکت کی دعا کر رہے تھے. تو اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی حضرت ابراہیم کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو نقل کیا. کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم منہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے ایک رسول یہاں پر بھیج. اس کا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے اوپر تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا اور معلم بن کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، استاد بن کر قرآن مجید اور اپنے احادیث کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر کے گناہوں کو مٹائے گا، ان کے ساتھ رہ کر ان کے اندر کے گناہوں کو مٹائے گا. اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد عرب کے حالات ہر وقت بگڑتے رہے، ہر اعتبار سے بگڑتے رہے. وہاں پر فتنہ فساد عام ہو رہا تھا، چونکہ ایک لمبے عرصے تک وہاں پر کوئی نبی نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد لوگ درندے بن چکے تھے، آپس میں لڑنا، اختلافات کرنا، اور قبیلے کنبے آپس میں اختلاف کرتے ہوئے لڑنا، مرنا، اور ہر مرنے والا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا کہ جب تک زندگی باقی رہی فلاں قبیلے سے آپ کو لڑنا ہے. یہ لوگ اس طرح کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے.
اور مالداروں کا کیا حال تھا؟ آپ غور کریں، جب آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ پورا بزنس یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ آپ مدنی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہودیوں کے اندر کیا ہاتھوں میں کیا تھا؟ پورا عرب کا بزنس تھا۔ وہ لوگ تلوار بنایا کرتے تھے اور پورے عرب کے اندر سیل کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگوں کو قرض کے طور پر پیسے دیا کرتے تھے، اور ضمانت کے طور پر ان کی جائیداد، ان کی زمین کے کاغذات رکھ لیا کرتے تھے ایک متعینہ مدت کے اوپر۔ جب وقت ختم ہو جاتا، قرض ادا نہیں کرتے عرب والے، تو ان کے جائیداد یہ ہڑپ کر لیا کرتے تھے، جس کی بنا پر وہاں پر اتنا زیادہ غریبی پھیل چکی تھی کہ لوگ کھانے پینے کے لیے ترسا کرتے تھے، جن کے اکثر کھانے بکریوں کا دودھ ہوا کرتا تھا۔ بکریوں کا دودھ اور اونٹنیوں کا دودھ پی کے زندگی بسر کرنا، کسی جاگیر کے گھر پہ جانا اور اس کی بکریوں کو کچھ اجرت لے کے چرانا ان کا کام تھا، کیونکہ اتنا زیادہ وہ لوگ قرض کو عام کر کے ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیے تھے۔ یہ گناہیں چل رہے تھے۔ اب غور کریں، عرب کے حالات ہر اعتبار سے بگڑ رہے تھے وہاں پر، جس کی بنا پر ڈاکہ زنی اور یہ قبیلہ سامنے والے قبیلے کے اوپر حملہ کرنا، پھر یہ لوگ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں گئے، زمین جائیداد بھی نہیں گئے، تو لوگ راستوں میں بیٹھ کر قافلوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جو بھی قافلہ آتا 4-5 لوگ مل کر اسے لوٹ لیا کرتے تھے، کیونکہ غریبی اتنی بڑھ چکی تھی۔ جو جائیداد ان کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے، اور قرض دینے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، جس کی بنا پر ہر اعتبار سے امن و امان وہاں پہ ختم ہو رہا تھا۔ یہ تھا غریب لوگوں کا حال۔ جو امیر ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالداری پہ، جاگیری پہ اور باضابطہ اپنے کنبے اور خاندان کے قصیدے پڑھوانے کے لیے اپنی جائیداد تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ گویوں کو لے کر آتے، شعر و شاعری بولنے والے لوگوں کو خرید کر لاتے، اور مکہ کے بازار میں باضابطہ جو ان کے ہاتھ میں آتا اس کے سامنے ڈال دیا کرتے، اور کہتے کہ ہمارے خاندان کے بارے میں شعر و شاعری پڑھے۔ اور اس زمانے کے اندر ایسے بھی کم عقل لوگ تھے، قبرستان جا کر باضابطہ اپنی خبروں کو گنتے، جو مرد حضرات مرے ہوئے ہیں ان کی خبروں کو گن کے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر اتنے مرد ہوا کرتے تھے۔ یہ مالداروں کی حیثیت تھی، جس کی بنا پر عرب کے حالات ہر اعتبار سے بگڑ رہے تھے، اور مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے فتنہ، فساد، شراب نوشی، حرام کاری، ہر اعتبار سے وہاں پر زوال آ رہا تھا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب صحابہ اکرام حبشہ کی طرف نکل پڑے، وہاں پر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے ایک لمبی تقریر کیے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زناکار تھے، شراب پینے والے تھے، پڑوسی کو حق مارا کرتا تھا، اور غضب کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے حالت وہ سناتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ہی میں سے ایک رسول بن کر آئے، انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات ہر اعتبار سے بگڑ چکے تھے، اور شرک کتنا عام تھا۔ اب غور کریں، 360 معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے ہر قبیلے والا۔ یہ آپ کے قبیلے کا بت ہے تو ہمارے قبیلے کا جو شجرہ ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، کسی نے ان کے لا کے مورتی کو رکھ دیا، کوئی اپنے خاندان کے لا کے رکھ دیا، کوئی قبیلے کے لا کے رکھ دیا۔ اور اس سے بڑھ کر آپ یقین نہ کریں گے کہ ایک مرد ایک عورت تھی، آپس میں زنا کر رہے تھے، اور زنا کرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، کعبۃ اللہ میں آ کے لوگ زنا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پتھر بنا دیا۔ صبح اٹھنے کے بعد معلوم پڑا کہ 2 مورتیاں مل کے پڑے ہوئے ہیں، اس کو جدا کیا، ایک صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ رکھا۔ اس زمانے کے لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ بدکار لوگ ہمارے بتوں کے پاس جہاں پہ پوجا ہوتی ہے یہ زنا کیا کرتے تھے، ان کو بدنام کرنے کے لیے رکھ رہے تھے۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا جس کو بچے نہیں ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی پوجا کرے۔ وہاں باضابطہ صفا اور مروہ کے پاس بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے، لوگ وہاں پر آ کے پوجا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمرو ابن انبسہ بیان فرماتے ہیں شرک کا کتنا حال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم قافلے کے لیے نکلتے، باضابطہ سارے قافلے والے اپنا اپنا ایک بت چن لیا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی اترتے وہاں پہ اگر ہانڈی کے لیے 3 پتھر کی ضرورت پڑتی تو ہم 4 پتھر لیا کرتے تھے، اور اس میں سے بازو اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے، اور 3 کے اوپر کھانا وغیرہ پکا کے آگے نکلا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے سامنے حالات پیش کرتے ہیں۔
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اور آگے بڑھتے، جب اپنے اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے تو دیکھتے کہ وہ پتھر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اپنے معبود کو نکال کر پھینکتے، پھر اس پتھر کو لا کے گاڑ لیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ جب اس طرح کے حالات، ہر اعتبار سے حالات بگڑنے لگے، شراب نوشی تو اتنی عام تھی، مہمانوں کے سامنے لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے، بچے بڑوں کو شراب پیش کیا کرتے تھے، بیویاں اپنے شوہروں کو شراب پلایا کرتی تھی، اتنی طرح کی وہاں پر عام چیزیں ہو چکی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے کہا کہ ان مومنوں کے اوپر، ان کی جانوں کے اوپر احسان کیا اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یہ رسول کیا کرتا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگا تھا؟ اے اللہ اس سرزمین کے اوپر ایسے رسول کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور معلم بن کر، استاد بن کر تیری کتاب کو ان کے سامنے پیش کرے اور ایک آئیڈیل بن کر ان کے دلوں سے گندگی کو پاک کرے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس طرح کے حالات کے عرب کو دیکھا اور ساری دنیا کے حالات ایسے ہی بدل چکے تھے، تو تب اللہ کے نبی کو بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور سب سے پہلے تعلیم کس بات کی دی؟ اتنے سارے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک سے ایک بڑا گناہ ان کے پاس تھا، بڑے سے بڑے گناہ کے، کبیرہ گناہ کے مرتکب یہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کس گناہ سے رکنے کی تعلیم دی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آج آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی؟ شک ہے کسی کو؟ ہزاروں قسم کے گناہ موجود اور ایک سے بڑھ کر ایک گناہ، قتل کرنا، غارت گری کرنا، قافلے والوں کو لوٹنا، زنا کرنا، شراب پینا۔ باضابطہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو چند خواتین کو خریدتے لونڈیا کہہ کر اور ان کو زنا کے اڈے پہ لگا دیا کرتے تھے، اس کی اجرت کھایا کرتے تھے۔ باضابطہ حدیث کے اندر اس کو منع بھی کیا گیا ہے۔ عرب کے یہ حالات تھے۔ جب میں اور آپ ایسے حالات میں ہو تو ہم کس کی دعوت دیں گے؟ ہاں جی، کس کی دعوت دیں گے؟ ہم کس کی دعوت دینا چاہیے جبکہ ہر گناہ عام ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے وہاں پر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے عرب کے لوگوں اس بات کا اقرار کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر کو کیا کریں؟ شرک سے پاک کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو انسان اللہ کی ذات کو جانے گا وہ انسان اس طرح کے ہزار گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے نماز کی طرف بلائیں گے، شرک کے بارے میں بات نہ کی جائے، لوگ نہیں جڑیں گے، شرک کے بارے میں بات کریں گے، لوگ ہم سے کر جائیں گے۔ ہمارا معاملہ آج یہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اس کا کام کیا ہو؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کس کی طرف بلائے؟ آج کس کی طرف بلائے؟ توحید کی طرف بلائے، توحید کی دعوت دے۔ اس لیے کہ جو قوم، جو جماعت توحید کی دعوت دیتی ہے وہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے توحید کی دعوت، یدعون الی الخیر، اس کے بعد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، صدقات و خیرات کی طرف، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، شراب نوشی سے، زناکاری سے، برے کاموں سے، جو ان کے اندر برے کام ہوا کرتے ہیں ان سے آپ روکے۔ اور آج جتنے لوگ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اپنی مسجدوں میں آ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، توحید جیسی نعمت جن کو ملی ہوئی ہے ان کے اوپر اللہ کے نبی کا یہ سب سے بڑا احسان ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ یہ انسان کہیں پر پتھروں کے سامنے جھکا ہوا، کہیں معبودوں کے سامنے جھکا ہوا، کہیں اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا ہوا، کہیں اپنے بڑوں کے سامنے جھکا ہوا، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اسپیڈ بروکروں کے سامنے جھکا ہوا ہے میرے بھائی۔ اب غور کریں، وہاں پر مندر دکھتی ہے، وہاں پر کوئی بت خانہ دکھتا ہے،
آدھا کلومیٹر پہلے جھکتا ہوا آ رہا ہے. یہ ذلت ہے انسانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذلت سے انسانوں کو نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اس امت کے اوپر احسان کیا, اور سب سے پہلا مدعا اس امت کے لیے توحید کو بنا کر توحید کی دعوت دیا. جب تک یہ امت توحید کی دعوت دیتی رہے گی, یہ تمام کے تمام برے کاموں سے محفوظ رہے گی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ توحید کی بات نہ کرے, ایک اللہ کی بات نہ کرے, لوگ نہ جڑیں گے. بھئی آپ کیا پوری دنیا والوں کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعوت یہ تھی, لوگ کٹیں گے, لوگ پہلے سب سے پہلے آپ سے کٹیں گے. جہاں جہاں پر بھی توحید کی تعلیم دی گئی, قولوا لا الہ الا اللہ کہا گیا, آپ غور کریں نبی پاک نے 40 سال تک اپنے اخلاق, کردار, نمونہ پیش کیا. لوگ سب سے پہلے آپ سے جڑے, اور جب توحید کی دعوت دی تو لوگ کٹے, اور جن کو سمجھ میں آ گیا وہاں سے جڑے, اور جہاں سے توحید والے ٹھہرتے ہیں وہاں سے سب بنتی ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت ان لوگوں کو لا کے آپ کے لیے جوڑے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ توحید کو پیش کریں, توحید کی دعوت کو پیش کریں. یہ ایک زندہ دعوت ہے, اور قیامت کی صبح تک جو بھی یہ دعوت دیتا رہے گا وہی کامیاب ہوگا. ورنہ آپ اپنی دعوت کے اندر نماز کو, صدقات و خیرات کو, زکوٰۃ کو, اتحاد کو اپنا مدعا بناتے ہیں تو آپ اپنی دعوت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب غور کریں میرے بھائیوں, اس امت کو اللہ رب العزت نے یہی تاکید فرمائی ہے, یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, برائیوں سے روکے. اس کے بعد پہلے توحید کی طرف دعوت دے. پیدا کون کیا آپ کو؟ مرنے کے بعد آپ کہاں پہ جائیں گے؟ پہلے اللہ کی ذات کو سمجھے, پھر اس کے بعد انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ رہے گا. یہ اللہ کے نبی کا اس امت کے اوپر سب سے بڑا اور پہلا احسان ہے. اللہ سے دعا کرتے رہے, اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے یہ توحید کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی جائے اپنے مجلسوں کے اندر, اپنوں میں, پرایوں میں, اپنے غیر مسلم دوست و احباب میں توحید کا تذکرہ کریں, توحید پیش کریں ان کے سامنے. انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے گا. اور اس امت کے اوپر دوسرا احسان کیا ہے؟ آپ غور کریں, بڑا بہترین احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر جو دوسرا احسان کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے عصبیت کو نکال دیا. کیا نکال دیا؟ عصبیت کو نکال دیا. عصبیت کسے کہتے ہیں؟ قبیلے کی عصبیت, خاندانی عصبیت. یہ میں, میرا, ہمارا, ہمارے خاندان کا, ہم اونچے خاندان کے ہیں, یہ نیچے خاندان کا ہے. ذات پات کا معاملہ تھا اس زمانے کے اندر. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسے مٹا دیا. آپ پوری مکہ کی تاریخ پڑھیں. آپ مکہ جو مکی دور تھا اللہ کے نبی کا, اب غور کریں, بڑے بڑے اس زمانے کے کافر, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ, اور خود ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے رضی اللہ عنہ, وہ بھی بڑے تھے اس زمانے کے, لیکن عصبیت ان کے اندر تھی, سب لوگوں کے اندر. اور عصبیت کے لیے ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. عصبیت کہتے کسے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب, مسیلمہ نامی ایک آدمی نے کیا کیا, جو بنو حنفیہ کا تھا. کہاں کا تھا؟ بنو حنفیہ کا, جو یمامہ کے مقام میں ایک قبیلہ تھا وہاں کا تھا. اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب دیکھیں عصبیت کسے کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور کئی صحابہ کرام آ کے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. آپ نے اس جھوٹے کو اپنا نبی بنا لیا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کی اتنی آیتیں ہیں, اتنی وہی آ چکی ہے, آپ پھر بھی مانتے ہیں. بنو حنفیہ والوں نے یہ تاریخی جملہ کہا, ہمیں یہ بات کا علم ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے, لیکن ہم اپنے اس مسلمہ کذاب کو چھوڑ نہیں سکتے. کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے. خاندان کا سپورٹ کرنا پڑتا ہے, خاندان کا سپورٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی بنا پر اللہ کے نبی کو نبی جانتے ہوئے وہ اپنے جھوٹے نبی کو اپنا نبی مان رہے تھے, بس اس لیے کہ ہمارے خاندان کا ہے, ہمارے قبیلے کا ہے, ہمارے فلاں کا ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی حمایت کی. کس بل بوتے پر؟ کوئی بتا سکتا ہے کس بل بوتے پر؟ آپ غور کریں, خاندانی رشتہ تھا, خاندانی رشتہ تھا, بھتیجا ہے,
خود ان کے معبود کے خلاف، پورے مکہ والوں کے خلاف، اور مکہ والے اللہ کے نبی کے خلاف، لیکن حضرت ابو طالب ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج خاندان والا ہے، عصبیت۔ بابا جان نے نصیحت کیا ہے میرے مرنے کے بعد بھتیجے کو اپنانا، اس کی کفالت کرنا۔ وہاں پر عصبیت بہت زیادہ تھی، جس کی بنا پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مار دینا، ہڑپ لینا، ہضم کر جانا، یہ ان کا معمول تھا۔ ہمارا قبیلے والا ہے، اگر ناحق پر گئے، ظالم بھی گئے، یہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا، مکہ میں سب سے پہلی دعوت کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہر کے دعوت دیتے ہیں، سارے کفار آ کے حملہ کرتے، مار دیا گیا، لیکن انہی کے قبیلے والے آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور آ کر ابو جہل سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارے معبود کے خلاف ہے، لیکن ہمارے خاندان کا ہے، اگر بچا تو تمہاری خیر ہے، اگر نہ بچا تو ہم تم کو ختم کر دیں گے۔ عصبیت تھی میرے بھائیو، عصبیت، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرا خاندان ہے، فلاں کا خاندان ہے، ہم فلاں خاندان کے ہیں، یہ نچلی ذات کا ہے۔ اور آج معاملہ وہی ہو رہا ہے، آج ہندوستانی ماحول کے اندر یہی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسلام نے کیا کیا ہے؟ کون سی تعلیم دی ہے اسلام نے؟ مساوات کی تعلیم دی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر کئی ایسے باتیں ہیں، یہ غلام ہے، اور غلام اگر کالا ہو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، اور غلام کالا بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، اس کا ریٹ اور کم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں غلام فارس کا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، پھر اس کے بعد جاننے والا اس الگ ریٹ ہوا کرتا تھا۔ اونچ نیچ اتنا بید بھاؤ تھا، آپ غور کریں۔ اور خود ابو جہل، ابو سفیان، ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا یہ اللہ کے نبی آخری ہے، اور جس آدمی نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کیا اس کے بعد وہ جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ اب غور کریں میرا، ان کو معلوم ہوا اگر ہم اللہ کے نبی کی بات مان لیں گے، کئی مرتبہ ہے نا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ جس کو آپ اپنا معبود مانتے ہیں انہیں اس بات کا علم تھا باضابطہ، کیا کیا گیا؟ انکار کیا گیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ آپ کے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے، مارو انہیں۔ اوباش، اس زمانے کے بدو قسم کے لوگ اور کم عقل، اور اس زمانے کے باضابطہ کرائے کے گنڈے آیا کرتے تھے، یہ ہمارے معبود کے خلاف بولتے ہیں۔ حضرت بلال کو مارا گیا، حضرت عمار کو مارا گیا، اور ان کو یہ بڑی سوچی سمجھی چال تھی ان کے اندر کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام ہے، جیسے کلمہ پڑھیں گے یہ بالکل ہمارے بازو میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ کہاں کے بیٹھ جائیں گے؟ ان کی جگہ کہاں پر ہے؟ نیچے ہے۔ ہماری جوتیاں صاف کرنے والے یہ لوگ ہمارے مقابلے میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھیں گے۔ اور یہی لوگ راتوں میں چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کے زبانی کیا سنا کرتے تھے؟ قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا اللہ کے نبی ایک ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیں گے یہ نچلی ذات کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے بالمقابل آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اسی لیے نماز کا جو حکم ہے، آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے محبت سے بات کر رہے ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی فلاں خاندان کا نہیں، کوئی فلاں خاندان کا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں۔ آج یہاں پر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے سب بنائی گئی ہے، اس کے سامنے ایک بھنگی کھڑا ہوا ہے، 10,000 کمانے والا، 10 لاکھ کمانے والا، وقت کا بادشاہ ہے، فلاں کمپنی میں کام کرنے والا، بیٹھ کے کھانے والا، تمام کے تمام کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام نے مساوات کی تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی اونچ نیچ نہیں، کالا گورا اور اس کے بعد پڑھا لکھا ان پڑھ، سب کا ایک مقام۔ اگر مقام ہے اللہ کے پاس تو وہ کون سا مقام؟ کس کا مقام ہے؟ ایک تقوی کا، اور اس کے بعد علم والوں کا مقام دیا گیا ہے۔ تقوی اختیار کرے اللہ کے پاس بڑے بن جائیں گے۔ اور یہی تعلیم زکوٰۃ کی وہی تعلیم ہے۔ اب غور کریں، روزے کی وہی تعلیم، سب کو روزہ رکھنا ہے، چاہے مالدار ہو کے غریب ہو،
اور اس سے بڑھ کر اگر آپ حج کرنے والے ہیں، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی توران سے آتا ہے، کوئی قریے سے آتا ہے، کوئی بڑی سٹی سے آتا ہے، کوئی کروڑپتی آ رہا ہے، لیکن جب حج کے میدان میں آئے گا اپنے 1000 روپے کے کپڑوں کو نکال کر ایک کفن کی طرح ایک وائٹ کپڑا باندھے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ عبادت کرے گا. اسے کہتے ہیں مساوات کی تعلیم. آج ایک غریب آپ سے محبت سے بات کر رہا ہے، ایک امیر آپ کی خدمت کر رہا ہے، امیر حضرات جو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، غریب آپ کی جو عزت کر رہے ہیں، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کے نبی کا احسان ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے یہ تمام لوگوں کو لا کے جوڑا اور اللہ رب العزت نے باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے کہا کہ ہمارا نبی جب تک آنے سے پہلے لڑ رہے تھے، قبیلے کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، کوئی کسی کا بھائی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی دعوت دی، ایسی تعلیم دی. اور کون سی تعلیم تھی؟ آج کون سی تعلیم تھی؟ آج وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. پہلا احسان وہی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے کب بنیں گے؟ جتنے معبود ہوں گے اتنے فرقے بنیں گے. مکہ کے اندر کتنے فرقے تھے؟ 360 فرقے تھے. یہ میرا معبود ہے، یہ فلاں قبیلے کا معبود ہے، یہ فلاں قبیلے کا معبود ہے. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ سب سے پہلا احسان توحید آ جانے کے بعد، تفرقہ بازی ختم ہو جانے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے نبی نے تمام انسانوں کو جوڑا اور ایسی تعلیم دی اور ایسے واجبات کیے کہ زکوٰۃ دینا ہوگا، مالداروں کو خدمت کرنا ہوگا، غریب اور مسکین کی. اور اگر آپ کا بازو والا غریب ہے، کہا کہ آپ صدقات و خیرات کریں، انہیں زکوٰۃ دے، انہیں مالی تعاون کرے. اللہ کے نبی نے تمام امت مسلمہ کو، تمام امت والوں کو ایسے جوڑ کر یہ احسان کیا ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نبی کے احسانات ہے. کئی احسانات ہے، اس میں سے ایک احسان یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اللہ کے نبی نے مقام دیا، عورتوں کو عزت دلوائی، عورتوں کو اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ مقام دیا. آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے. یونان، روم، فارس اور یورپ یہ اپنے آپ میں یہ علم و فن کے گہوارے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے تہذیب و تمدن ہمارے پاس ہے، جو ہم طے کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے. ان کے پاس عورتوں کی کیا قدر تھی؟ آپ غور کریں، آپ جا کے کبھی ان کی تاریخ پڑھ لیں. یونان اور روم کے اندر ان کا معاملہ یہ تھا کہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. عورت صرف بچہ پیدا کرنے والی مشین تھی. کیا تھی؟ عورت کیا تھی؟ بچہ پیدا کرنے والی مشین. عورت صرف بچہ پیدا کرنے والی لونڈی ہے. ان کا ماننا باضابطہ اس بات کو لے کر گئے اگر عورت کوئی جرم کرتی ہے ان کے قانون کے مطابق مرد کو مکمل اختیار ہے اپنی عورت کو جیسے چاہے سزا دے اور اسے ختم کر دے. حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی. کیوں؟ آپ عورت کے کیا ہے؟ سرتاج ہے. یہ ان کے معاملے تھے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات نقل کی گئی ہے، آپ غور کریں. ان کے اصول کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اگر باپ مفلس ہو، باپ غریب ہو، اپنی تمام بچیوں کو جمع کرتا، پیسے اسے ہونا ہے، بیچ بازار میں کوڑیوں کے دام پہ اپنی بچیوں کو بیچ دیا کرتا تھا. یہ کن کے معاملے ہے؟ یہ کن کے معاملے ہے؟ یونان، روم، جن کی بڑی بڑی تہذیب تھی. اور آج بھی یورپ کے اندر بچے اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں، باپ اپنی بچیوں سے زنا کرتا ہے، بھائی اپنی بہن سے زنا کرتا ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے ماں، باپ، بہن، بیٹی یہ صرف رشتے نام کے ہے. عورت یوز اینڈ تھرو ہے. کیا ہے؟ یوز اینڈ تھرو ہے. بس عورت کو استعمال کرو اور اسے اٹھا کر پھینک دو. یہ پوری دنیا کا معاملہ تھا میرے بھائیوں. جہاں پہ یہ پوری جن کی حکومتیں تھی،
اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں، سناتن دھرم جس کا ہے، جہاں پر یہ لوگ مانتے ہیں، ان کے پاس کیا حیثیت تھی عورتوں کی؟ کیا حیثیت عورتوں کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ستی کی رسم ان کے پاس ہے. اگر شوہر انتقال کر جائے کیا ہوگا عورت کا معاملہ؟ کسی کو معلوم ہے یہ؟ کیا کیا جائے گا؟ مرد اگر انتقال کر گیا ہے، چتا جل رہی ہے، عورت کو اس وقت مقام دیا جاتا جب وہ آ کے آگ میں کود جائے اپنے مرد کے ساتھ، اس کو بڑی عزت ملتی. اگر جو عورت انکار کرے، آج بھی ان کا معاملہ ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، آج بھی ان کا معاملہ ہے، اگر عورت انکار کرتی ہے، عورت کے ساتھ جلنے سے، مرد کے ساتھ جلنے سے، اس کو زندگی بھر دیوروں کی لونڈی بن کے رہنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ زندگی بھر دیوروں کی لونڈی بن کے رہنا ہوگا، خدمت کرنا ہوگا، دھتکارا جائے گا اسے. اور عرب کے کیا حالات تھے آپ کئی مرتبہ جانتے ہیں. وہ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اپنی بچیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صحابی بیان فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے تاریخ کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں میں بات نقل کی گئی ہے، ایک صحابی رسول جو ایک قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے 70 بچیوں کو دفن کیا. کتنے؟ 70 بچیوں کو دفن کرنے والے صحابہ بھی تھے. بعض ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اپنی خود 4 بچیوں کو دفن کیا. بعض صحابہ اکرام اپنی 8 بچیوں کو دفن کرتے ہیں. جب اسلام آیا، اللہ کے نبی آئے، بچیوں کی تعلیمات دیے، بچیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے تعلیمات پیش کیے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے بیٹھتے ہیں، تعلیمات کو سننے کے بعد زارو قطار آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بچی کا واقعہ پیش کرتے ہیں. کہا اللہ کے نبی، اسلام آنے سے پہلے ہم کتنے درندے صفت لوگ تھے، کتنا دل ہمارا شقاوت سے بھرا ہوا تھا، کتنے درندے قسم کے لوگ ہم تھے. نبی اسلام ان کے سامنے بیٹھے واقعہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک حسین و جمیل بچی تھی، میں نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد کسی کام سے مجھے جانے کا موقع ملا. اس زمانے میں ایک لمبے عرصے کے لیے نکل گئے تھے. اپنی بیوی کو جانے سے پہلے کہتے ہیں اگر بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دینا، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی پرورش کرنا. اتنا کہہ کر اپنا سامان پیک کر کے نکلتے ہیں. اور چند عرصے کے بعد یا چند سالوں کے بعد جب واپس آتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بچہ ہوا ہوگا. ہوتا نا ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہے. آج ماں باپ سنا کیا ہونا آپ کو؟ بچہ ہونا. مولوی صاحب دعا کیجئے بچہ ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ بچی نہیں ہونا ہے، بچہ ہونا ہے. ہر ایک کا معاملہ یہ ہے. ساس بھی اپنی بچی بہو سے کہتی ہے حمل لے کے جا رہی ہے، کیا لے کر آنا؟ آج بچی لے کر آنا. کیا لے کر آنا؟ اب غور کریں میرے بھائیوں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب میں اپنے کام سے واپس آیا، چند عرصہ گزرا، اپنے گھر کے پاس آیا، کھٹکھٹا کیا دیکھتا ہوں؟ ایک حسین و جمیل خوبصورت بچی دروازہ کھول کے میرے سامنے آ جاتی ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں، میں دیکھ کے چونک پڑا، یہ کس کی بچی ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس بچی نے کہا کہ آپ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ اس بچی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. آپ کون ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اس بچی سے کہا کہ اس گھر کا مالک میں ہوں. اتنا کہنے کے بعد بچی دوڑتے ہوئے آئی، میرے ٹانگوں کو پکڑ کر کہتی ہے ابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہر بچے ہر بچیاں اپنے باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا تھا، اپنے بچی کو ہٹایا، گھر میں داخل ہوا، بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی کہتی ہے روتے ہوئے، سماجت کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، اسے کچھ نہ کرنا، یہ ہمارا اپنا خون ہے، یہ ہمارا اپنا خون ہے، اسے معاف کر دے. لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی، میرے کو بچی پیدا ہو چکی ہے، میں کتنا ناتواں ہوں، میں کتنا نامرد انسان ہوں. دل کے اندر پلاننگ چل رہی تھی اسے کہاں پہ دفن کرنا ہے. لیکن بیوی بڑی اصرار کرنے کے بعد بچی کے ساتھ چند دن تھا تاکہ بیوی کو معلوم ہو. کیا معلوم ہو؟ باپ بچی سے بڑی محبت کر رہا ہے، بڑی محبت کر رہا ہے. میں نے اپنے پلاننگ کے مطابق
کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ دفن کرنا ہے۔ ایک دن اپنے بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر لے، کچھ کھلا کے آتا ہوں، لے جاتا ہوں، کھلا کے لاتا ہوں۔ بچی کو ماں تیار کرتی ہے۔ بچی کبھی باپ کے گود میں بیٹھ کر کبھی محبت بھری باتیں کرتی ہے، کبھی گلے کو پکڑتی ہے، کبھی دوڑتے ہوئے، کبھی سامنے آتی ہے، کبھی پیچھے آتی ہے، بڑی محبت سے بات کر رہی تھی۔ صاحب رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اتنا میرے ذہن میں وہ بات گھسی ہوئی تھی، بچی کو کیا کرنے کا ہے؟ دفن کرنا ہے۔ مجھے ذرہ برابر بھی اس کے اوپر رحم نہ آیا۔ بڑی محبت بھری باتیں کرتی، نخروں سے بات کرتی، کبھی سامنے آتی، کبھی پیچھے آتی۔ میں اپنے پلاننگ کے مطابق بچے کو بٹھایا، دھوپ کے اندر گڑھا کھود رہا تھا۔ بچی آ کر کہتی ہے بابا کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی دھوپ یہاں پر آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ چلو یہاں سے، ہم پھر کبھی کھیل لیتے ہیں۔ وہ صاحب بھی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، بچی بار بار میرے سامنے آتی، آ کر کہتی بابا ایسا کھیل نہ کھیلنا جو آپ کو تکلیف میں ڈالے، آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ گڑھا جب اور اندر ہوا، میں کھود رہا تھا، مٹی میرے اوپر آتی، بچی آ کر میرے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی اور ہاتھ پکڑ کر کہتی ابا ایسا کھیل نہ کھیلنا ہمیں جس کی بنا پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، بس میرے دل کے اندر یہ بات پھلی ہوئی تھی، اس بچی کو لینا ہے اور دفن کرنے کے بعد یہاں سے واپس نکلنا ہے۔ گڑھا مکمل ہوا، میں نے اپنے بچی کو اندر پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال رہا تھا۔ بچی کہہ رہی تھی بابا جان یہ کون سا کھیل ہے، میرا کون سا گناہ ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا، بابا جان میرا گناہ کیا ہے؟ اب غور کرے، مٹی ڈالتا گیا، مٹی ڈالتا گیا۔ اس کے بعد بچی آخری سانسیں ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے معاف کرنا، ماں کا خیال رکھنا، اس طرح کئی باتیں اس نے کہا۔ میں دفن کرنے کے بعد وہاں سے واپس نکلا تو صاحب رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی زر و قطار رو رہے تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، اللہ کے نبی نے کہا مجھے پھر سنائے واقعہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے میں نے پھر واقعہ پیش کیا، اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ زر و قطار رو رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بچیوں کے تعلق سے 3 باتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو بچیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلی فضیلت اس باپ کے لیے، اس بھائی کے لیے جس کے 3 بہنیں ہو، جس کی 3 بچیاں ہو، اس باپ کے لیے جس کی 3 بچیاں ہو، ایک روایت کے مطابق جس کی 2 بیٹیاں ہو، ایک روایت کے مطابق جس کی 1 بیٹی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے اپنی بچی کی، جس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی، توحید کی تعلیم دیا اور توحید پرست کے گھرانے میں اس کی شادی کر کے دے دی، اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنہ۔ کہاں جائے گا وہ؟ کون جائے گا؟ ہاں جی، باپ جائے گا۔ اور کون جائے گا؟ اپنے بہنوں کی خدمت کرنے والے، اپنی بہنوں کا بیاہ کر کے دینے والے۔ وراثت کھانے نہیں جائیں گے میرے بھائیوں، آج وراثت ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچوں کی خدمت کرتا ہے کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا من آل جاریتین، جس کی 2 بچیاں ہیں، جس کی 2 بہنیں ہیں، اس نے اپنی بچی کی خدمت کیا اور اسے اچھی جگہ شادی کر کے دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا انا وہو کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ آدمی جنت میں کیسے رہیں گے؟ ایسے رہیں گے، جنت میں اللہ کے نبی کی پڑوسی بن کر رہیں گے میرے بھائیو۔ اب غور کریں، یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سترم من النار، وہ جہنم کے درمیان آ کے ٹھہر جائیں گے، پردہ بن جائیں گے۔ اگر جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے بھی گیا گیا تو بچیاں آ کر سفارش کریں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے ماں باپ ہے، آپ کے نبی کے حدیث کے مطابق ہماری خدمت کی، توحید کی تعلیم دیا، اچھی جگہ شادی کر کے دے دیا، آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہم ان کے لیے حجاب من النار کیا بن کر آئیں گے؟ آپ غور کریں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرے گا اور کہاں داخل کرے گا؟ آج جس ماں کو اس کی بچے خدمت کر رہے ہیں، جس بہن کی بچے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں،
जिस औरत को उसके बच्चे बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, चलने वाली औरत जहां पे मुसलमान नीचे निगाह रखकर उसे इज्जत से बात करते हैं, वो किसका एहसान है? अल्लाह के नबी का एहसान है। आज वही औरतें टीवी डिबेट पे बैठ के अल्लाह के नबी के खिलाफ क्या करते हैं? ज़बान दराजी करते हैं। आज इन लोगों को बताएं अल्लाह के नबी का क्या एहसान है। जिस जगह पर बैठकर जहां पर वो अपनी इज्जत को मामूल समझते हैं, वो किसका एहसान है? अल्लाह के नबी का एहसान है मेरे भाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।